شہزادہ رحیم۔ سمندر کے کنارے ایک بہت خوبصورت سلطنت واقع تھی۔ اس سلطنت کے بادشاہ رحم دل اور سخی ہونے کی وجہ سے اپنی رعایا کے دلوں میں بستے تھے اور وہ اپنی ملکہ کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ ان کی خواہش کی انتہا اس دن عروج پر تھی جب ملکہ کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی اور بادشاہ نے شہزادے کا نام رحیم رکھا۔ دن گزرتے گئے اور شہزادہ جوان ہو گیا۔ ایک روز بادشاہ شہزادے سے پوچھتے ہیں، شہزادے آپ 21 سال کے ہو گئے، آپ کو ہم سے کیا تحفہ چاہیے؟ شہزادہ رحیم کہتا ہے، ابا جان میں مختلف شہروں کی سیر کرنا چاہتا ہوں۔ ملکہ کے منع کرنے کے باوجود بادشاہ شہزادے کو جانے کی اجازت دیتے ہیں اور اگلے ہی روز بادشاہ اور ملکہ کو شہزادے کو خدا حافظ کرتے ہیں۔ شہزادہ رحیم اپنے ایک خادم جڈاس کے ساتھ سفر کا آغاز کرتا ہے۔ بہت دن شہزادہ رحیم مختلف شہروں کا سفر کرتے ہیں اور آخر ان کا خادم سفر سے اکتا جاتا ہے اور کہتا ہے، شہزادے کیا اب ہم کو واپس نہیں چلنا چاہیے؟ اب آپ بہت گھوم لیے۔ شہزادہ کہتا ہے، نہیں، ابھی تو ہمیں بہت گھومنا ہے۔ یہ کہتے ہی دونوں اپنا سفر جاری کرتے ہیں کہ دور سے شہزادے کو ایک باز ایک خرگوش پر حملہ کرتا ہوا نظر آتا ہے اور شہزادہ رحیم پھرتی سے باز پر پتھر سے وار کرتا ہے اور خرگوش کی جان بچ جاتی ہے۔ خرگوش شہزادے کا شکریہ کرنے کے انداز میں بات کرتا ہے اور کہتا ہے، شکریہ شہزادے، آپ نے ایک خرگوش کی نہیں بلکہ ایک شہزادے کی جان بچائی ہے۔ میں ایک نہ نظر آنے والے بادشاہ کا بیٹا ہوں۔ میں ایک جادو کی وجہ سے خرگوش میں تبدیل ہو گیا ہوں۔ اگر آپ کو کبھی بھی میری مدد کی ضرورت ہو تو سورج کے سامنے کھڑے ہو کر نہ نظر آنے والے بادشاہ کو آواز دیے گا، وہ آپ کی مدد کریں گے۔ شہزادہ حیرت سے کہتا ہے، کیا واقعی یہ خرگوش مجھ سے بات کر رہا تھا یا میرا وہم ہے؟ جڈاس کہتا ہے، میں نے تو یہی دیکھا کہ ایک خرگوش آپ کو گھور رہا ہے اور آپ خرگوش کو گھور رہے ہیں۔ اور دونوں سفر کرتے کرتے ایک صحرا میں پہنچتے ہیں اور شہزادے کو گرمی سے شدید پیاس محسوس ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ان کے پاس پانی ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ جلد ہی ان کو ایک صاف پانی کا کنواں نظر آتا ہے، لیکن کنواں گہرا ہوتا ہے اور پانی نکالنے کے لیے کسی نہ کسی کو اس میں اترنا ہوگا۔ جڈاس کہتا ہے، میرا وزن زیادہ ہے، آپ کا وزن کم ہے۔ اگر میں کنویں میں اترا تو آپ مجھ کو اوپر گھسیٹ نہیں پائیں گے شہزادے۔ اس طرح جڈاس کے مشورے پر شہزادہ کنویں میں اتر جاتا ہے۔ پہلے شہزادہ خود پانی پیتا ہے اور ایک گھڑے میں پانی بھر کر جڈاس کو رسی اوپر کھینچنے کا حکم دیتا ہے، لیکن جڈاس رسی کھینچنے کے بجائے کہتا ہے، میں آپ کو ایک شرط پر اوپر کھینچوں گا کہ آپ کو غلام بننا ہوگا اور مجھے شہزادہ بنانا ہوگا، اور یہ سب کے لیے ایک تحریری ثبوت بھی دینا ہوگا۔ شہزادے کے پاس جڈاس کی بات مانگنے کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہوتا اور وہ جڈاس کی ہدایت کے مطابق تحریری ثبوت دیتا ہے اور جڈاس شہزادے کو اوپر گھسیٹ لیتا ہے۔ شہزادہ اور جڈاس اپنے کپڑوں کی تبدیلی کرتے ہیں اور جڈاس شہزادے کے کپڑوں میں اپنے آپ کو شہزادہ سمجھنے لگتا ہے۔ جڈاس اور شہزادہ رحیم قریبی ریاست کے ایک محل میں پہنچتے ہیں۔ جڈاس شہزادے کو گھوڑا استبل میں باندھنے کا حکم کرتا ہے اور خود بادشاہ کے پاس جاتا ہے۔ بادشاہ سے اپنا تعارف بطور شہزادہ رحیم کراتا ہے اور شہزادی سے شادی کی خواہش کرتا ہے۔ بادشاہ جڈاس سے کہتا ہے، آپ مجھے بالکل بھی شہزادی کی طرح نہیں لگتے، آپ کے بات کرنے کا انداز بھی مختلف ہے۔ جڈاس کہتا ہے، کیا آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں؟ میں شہزادہ رحیم ہی ہوں۔ بادشاہ کہتا ہے، اچھا ٹھیک ہے، لیکن آپ کو شہزادی سے شادی کرنے کے لیے ایک آزمائش سے گزرنا ہوگا اور ہماری دشمنوں کی فوج کو ختم کرنا ہوگا۔ جڈاس کے پاس حامی بھرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہوتا اور وہ شہزادے رحیم کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے، آپ کو اس ریاست کے بادشاہ کے دشمنوں کی فوج کو ختم کرنا ہے۔ شہزادہ کہتے ہیں، لیکن میں اکیلا اس فوج کے لیے ناکافی ہوں۔ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ آپ کو کرنا ہوگا شہزادے، اور اس بات پر خیال رکھیے گا کہ اس کو پتہ نہ چلے کہ یہ کام آپ نے کیا ہے اور میں شہزادہ نہیں ہوں۔ شہزادہ جنگی لباس ملبوس کر کے سورج کے سامنے جا کر آواز لگاتا ہے، اے نہ نظر آنے والے بادشاہ، کیا آپ میری مدد کریں گے؟ اور ہواؤں کو چیرتا ہوا نہ نظر آنے والا بادشاہ شہزادے کے سامنے نمودار ہوتا ہے۔ اے شہزادے رحیم، آپ نے میرے بیٹے کی جان بچائی ہے، بتائیے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟
شہزادہ فوج کو ختم کرنے کے بارے میں بتاتا ہے اور نہ نظر آنے والا بادشاہ شہزادے کو ایک جادوئی تلوار دیتا ہے اور کہتا ہے یہ تلوار آپ الٹے ہاتھ میں پکڑیے گا اور وہ الٹے ہاتھ کی طرف سے ہی فوجیوں کو ختم کیجیے گا اور میں سیدھے ہاتھ کی طرف سے فوجیوں کو مار گراؤں گا۔ اس طرح شہزادہ جنگ کے لیے پہنچ جاتا ہے اور تھوڑی دیر میں نہ نظر آنے والے بادشاہ اور شہزادہ رحیم فوجیوں کو ڈھیر کر دیتے ہیں اور شہزادہ رحیم بادشاہ کو کہتا ہے آپ کی مدد کے بغیر یہ آزمائش میرے لیے ناممکن تھی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ شہزادہ محل واپس آتا ہے اور پریشانی میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوتا ہے آخر میں کس طرح بتاؤں بادشاہ کو کہ میں اصل شہزادہ ہوں۔ جو شہزادہ بنا بیٹھا ہے وہ میرا غلام جوڈاس ہے جو کسی فوج سے کیا لڑے گا، وہ تو پڑھنا لکھنا تک نہیں جانتا۔ اپنے کمرے کی کھڑکی پر کھڑی شہزادی سب سن لیتی ہے اور یہ راز جان جاتی ہے کہ اصل شہزادہ رحیم کون ہے۔ جوڈاس بادشاہ کے پاس جا کر اپنی فوج کو ختم کرنے کی خوشخبری دیتا ہے، لیکن شہزادی کہتی ہے فوج کو تم نے نہیں شہزادہ رحیم نے ختم کیا ہے، اور بادشاہ سے کہتی ہے بابا جان یہ ایک ادنا غلام ہے، شہزادہ نہیں، اور شہزادے کو اس نے غلام بنا دیا ہے۔ بادشاہ شہزادے رحیم کو بلاتے ہیں اور جوڈاس وہ تحریری ثبوت بھی دکھاتا ہے، یہ دیکھیے میرے شہزادے ہونے کا ثبوت، اور بادشاہ وہ تحریر پڑھتے ہیں اور اس میں لکھا ہوتا ہے میں شہزادہ رحیم ہوں، مجھ کو زبردستی غلام کے کپڑے پہننے پر مجبور کیا گیا ہے اور جو غلام شہزادہ بنا بیٹھا ہے وہ ایک ان پڑھ جاہل غلام ہے۔ اور جوڈاس کہتا ہے کیا اس میں واقعی یہ لکھا ہے؟ وہ مجھ کو پڑھنا نہیں آتا اور شہزادے نے مجھ کو دھوکہ دیا۔ بادشاہ اور شہزادی اصل شہزادے رحیم سے مل کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ جوڈاس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے اور شہزادی شہزادہ رحیم کو اپنے خوبصورت قصبے کی سیر کراتی ہے اور شہزادہ رحیم بادشاہ کو خداحافظ کرتا ہے اس امید کے ساتھ کہ وہ جلدی اپنے خاندان کے ساتھ شہزادی سے شادی کرنے آئے گا۔ جی ہاں، اس کہانی میں ہم کو بتایا گیا ہے کہ خاندانی وجاہت، پڑھے لکھے لوگ اور تربیت ہماری شخصیت اور کردار کی عکاسی کرتی ہے، اور یہ سب کچھ ایک دن میں نہیں ہوتا، اپنے کردار کو نکھارنے میں سالوں لگ جاتے ہیں۔ Thanks for watching. Like, share, subscribe.